السلام علیکم جی. ہم پاکستانی یا تو بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں یا ہر بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان میں ایک بہت بڑا بلیک آؤٹ ہوا. پورے پاکستان میں ایک دم سے بجلی چلی گئی. پاور پلانٹ میں کچھ میجر ایشو ہو گیا تھا نیشنل گرڈ اسٹیشن میں, اور صرف اس ایک رات میں پاکستانیوں نے ایک سروے کے مطابق 50 ملین سے زیادہ میمز پوسٹ کیے ہیں صرف ایک رات میں. یہ ریکارڈ ہے بائی دا وے دنیا میں کسی بھی ملک کی طرف سے. اور یا تو ہم لوگ کسی چیز کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں, اور یا ہم لوگ کسی بھی چیز کو صرف جذباتی ہو کے 2 دن تک, بھلے کتنا ہی سیریس ایشو ہو اس کے اوپر 2 دن تک اب ڈیبیٹ کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. صحیح یا غلط یہ ہم نہیں دیکھتے, صرف تنقید کرتے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اور تیسرے دن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. جیسے ریسنٹلی میں آپ کو ایگزامپل دیتا جاؤں, اسامہ ستی کیس یا کوئٹہ میں شہید ہونے والے ان 11 شہریوں کی 2 دن تک 3 دن تک سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچایا گیا, بہت زیادہ باتیں ہوئی, بہت زیادہ ڈیبیٹس ہوئی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ دھرنا غلط ہے, کچھ زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ دھرنا صحیح دے رہے ہیں اور گورنمنٹ یہ غلط کر رہی ہے, عمران خان کو وہاں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, عمران خان اپنی انا کی وجہ سے وہاں نہیں جا رہا, عمران خان کو یہ, عمران خان کو وہ. خیر ہر بندے کے اپنے ویوز تھے, لیکن 2 دن بعد سب کچھ بھول گیا. اب اس بات کے 2-3 پہلو ہیں. کسی نے یہ تو نہیں سوچا کہ عمران خان وہاں پہ کیوں نہیں گیا. ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ جس کی انا کا مسئلہ ہے اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے, اور بلاول زرداری اور مریم صفدر ان لوگوں کو تو سیاست کرنے کا موقع چاہیے. بلاول زرداری آج تک سندھ میں جو بیچارے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں ان کے جنازوں پہ تو نہیں گیا, اور مریم صفدر آج تک اور کسی واقعے میں شہید ہونے والے جو ان کے باپ کے اقتدار کے دور میں جو لوگ شہید ہوئے ان وہاں پہ تو کبھی نہیں گئی. ماڈل ٹاؤن کے میں اگزامپل دیتا جاؤں, جس طرح شہداء تھے ان کے گھروں میں تو کبھی نہیں گئی, نہ تو ان کی کبھی ڈیمانڈ سنی گئی. لیکن یہاں پہ سیاست کرنے کا موقع ملا, چلی آئی. دادی کی ڈیتھ کے تیسرے دن ٹھمکے لگا رہی تھی جنازوں میں, اور ان کو بڑی لوگوں کی پرواہ ہے. خیر واٹس ایور, یہ ایسے ہی ہیں پاکستانی لوگ. پاکستانی پولیٹکس جو ہے وہ ایسی ہی ہے, انہیں تو بس موقع چاہیے لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کا, اور عمران خان ایسا, عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا, عمران خان پہ تنقید کرنے کا اپوزیشن کو موقع چاہیے. اس کے علاوہ ان کے پاس اچھا کام کرنے کا کوئی بھی نہیں ہے. خیر یہ ساری باتیں ایک طرف ہوگی. دوسری بات میں پاکستانیوں سے آج جو بات کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام, کہ ہم لوگ اتنے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یہ ایک ہائبرڈ وار ہے جو آپ لوگوں کے اوپر مسلط کی گئی ہے. یہ 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے. بیرونی ایجنسیز نے سینکڑوں جو ہے وہ حملے کرنے کی پاکستان میں کوشش کی. ہماری ایجنسیز نے الحمدللہ ان تمام حملوں کو ناکام بنایا. ابھی ریسنٹلی کراچی میں ایک بہت بڑا تھریٹ ملا کہ گورنمنٹ بلڈنگز کے اوپر اٹیک کیا جائے گا, لیکن سرکاری ہماری جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز تھی انہوں نے ان حملوں کو ناکام بنایا. اس کے بعد جو ہمارا دشمن ہے, جب وہ کوئی بھی حملہ نہیں کر سکے, ہر جگہ ناکام ہوئے, تو انہوں نے ایزی ٹارگٹس ڈھونڈنا شروع کیا, اور سب سے ایزی ٹارگٹ تھا بلوچستان میں ہزارہ برادری. کیوں؟ اس کو ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کرنے کا فائدہ تھا, اور بلوچستان میں ٹارگٹ اس لیے ایزی تھا کہ بلوچستان لینڈ کے حساب سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, یعنی کہ 46% آف پاکستان صرف بلوچستان ہے, اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے, یعنی کہ ایک لاہور شہر جتنی بھی آبادی بلوچستان میں نہیں ہے. اور 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ملتا ہے, جس کے اوپر ابھی ریسنٹلی فینسنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے تک کوئی فینسنگ بھی نہیں تھی, بارڈر پہ ایزیلی کراسنگ بھی تھی. تو وہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمیں وہاں پہ پاکستانیوں کو ہمیشہ وہاں پہ تھریٹس رہتے تھے, کوئی نہ کوئی واقعہ وہاں پہ ہوتا رہتا تھا. ریسنٹلی ہمارے ساتھ سیکیورٹی اہلکار ایف سی بلوچستان کے وہ شہید ہوئے, اور ان کے جنازوں تک کو جلا دیا گیا. لیکن وہاں پہ کسی نے احتجاج نہیں کیا, کیونکہ ان کو تو یہ خلائی مخلوق سمجھتے اور ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. ان کے مرنے پہ کسی کو دکھ نہیں ہوتا. بیسیکلی ان کے مرنے پہ بھی کسی کو دکھ نہیں ہوا, یہاں پہ صرف اپنی سب لوگ سیاست چمکا رہے تھے. اور بلوچستان میں جو دہشت گردی زیادہ ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں معدنیات جو ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ اگر رچ پروونس کہا جائے تو وہ بلوچستان ہے, وہاں اتنی زیادہ معدنیات ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک پاکستان نے ان معدنیات کو یوز نہیں کیا, نکالا نہیں ہے. اور اس کے بعد بلوچستان میں جو گوادر پورٹ ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا میں, کہ اگر سی پیک بن جاتا ہے تو پورے عرب کی جتنی بھی پورٹس ہیں ان کی اہمیت کے اوپر بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. اس لیے انڈیا, عرب کنٹریز, ویسٹرن ورلڈ, چائنا کو روکنے کے لیے یہ سب لوگ مل کے تھرو افغانستان بلوچستان کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اور سب سے آسان ٹارگٹ ہزارہ برادری کو ٹارگٹ کرنے کا ہی ان فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں شیعہ سنی آگ کو بھڑکایا جا سکے. جس طرح میں نے ریسنٹلی فیس بک کے اوپر دیکھا جب یہ واقعہ ہوا پچھلے کچھ دنوں میں, تو حالانکہ ان بیچاروں کے گھر روڈوں پہ وہ جنازے رکھ کے دھرنا دے رہے ہیں, اور یہاں پہ لوگ سیاست کھیل رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کیوں نہیں جا رہا وہاں پہ دھرنا کے انتظامیہ جو تھی وہ جی جب تک عمران خان نہیں آئے گا ہم جنازے نہیں دفن کریں گے. عجیب سی وہ ضد لے کے بیٹھ گئے تھے. اس کے علاوہ جہاں پہ
دھرنے کے اندر جب جنازے دفنائے گئے، جنازے دفنانے کے بعد عمران خان وہاں گئے تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جی اب ان کو ٹائم مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. حالانکہ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ یار وہ انسان ایک پرائم منسٹر ہے کوئٹہ جیسی جگہ پہ جہاں پہ سب سے زیادہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کو، وہاں پہ ایک پرائم منسٹر کو آپ بھیج دو بغیر سیکیورٹی کلیئرنس کے، کیونکہ وہ جنازے رکھ کے بیٹھے ہوئے. ابے بھائی اگر یہ ریت رواج قائم ہو گیا نا کہ جس کے گھر میں جنازے آئے، ٹھیک ہے وہاں پہ ان کی شہادت ہوئی، ہم سب لوگ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، تو جس کے گھر پہ جنازے آئے، جس کے گھر پہ کوئی اس طرح کا اٹیک ہوا، کچھ لوگ مارے گئے، وہ جنازے رکھ کے بیٹھ جائیں گے کہ جب تک پرائم منسٹر نہیں آئے گا ہم لوگ نہیں دفنائیں گے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر ہے وہ کوئی ایرا گیرا نتھو گہرا نہیں ہے کہ جہاں منہ اٹھایا دل چاہا چل دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ چیزوں کے اوپر ہم پاکستانیوں کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بلوچستان میں جو اس وقت گیم کھیلا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ چائنا کی 30% سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ سی پیک کے راستے سے ہونی ہے. اور اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہو چکا ہے، زیادہ اور تھوڑا رہ گیا وہ بھی ہو جائے گا، تو چائنا سپر پاور بن جائے گا اور پاکستان بلینز آف ڈالر جو ہے وہ اینولی کمائے گا. پاکستان کے سارے قرضے ختم ہو جائیں گے، پاکستان اکنامکلی بہت زیادہ سٹیبل ہو جائے گا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہی اکنامک ایشوز ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی خاص اتنا بڑا زیادہ ایشو نہیں ہے، اور پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، جذبات میں آ کے بلا وجہ کی تنقید کرتے ہیں، بلا وجہ کی باتیں کرتے ہیں سب. اور پہلی بات تو یہ کہ 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے، وہ لوگ کیوں شہید کیے گئے یا وہاں پہ چل کیا رہا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ بیرونی ہاتھ بھی ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے. جنگ جو ہے وہ سعودی اور ایران کی ہے بیسیکلی، اور لڑی جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ جا رہی ہے، لوگ پاکستانی یوز ہوتے ہیں. او بھائی شیعہ سنی سے باہر نکلو، یہ ذات پات فرقوں سے باہر نکلیں، سب سے پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی بنیں. پاکستانی بن کے سوچا کریں، پاکستان کے لیے سوچیں، ایران اور سعودیہ کے لیے نہ سوچیں. وہ اپنے اپنے ملکوں کے لیے بہتر ہیں. سعودیہ اپنی عیاشی میں ہے، ایران اپنی عیاشی میں. آپ لوگ اپنے ملک کا سوچیں. ایک دم سے پرو ایران یا پرو سعودیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ اپنے پہلے پرو پاکستانی بنیں، اس کے بعد کسی اور ملک کے بارے میں بات کریں. پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کا نالج کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ کیا ہوتا ہے کسی بارے میں. آپ لوگوں کو الف سے بے کا پتہ نہیں ہوتا. نائی کی دکان پہ جاؤ، 4 جی ڈیفنس ایکسپرٹ بیک وقت بیٹھے ہوں گے، وہی اکنامک ایکسپرٹ ہوں گے، وہی ساری چیزیں کر رہے ہوں گے. یہ بیسیکلی 5th جنریشن وار ہے، یہ ہائبریڈ وار ہے. یہ 5th جنریشن وار اور ہائبریڈ وار ہے کیا، یہ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ دیر بولنے کی ضرورت ہے. لیکن پاکستانیوں اس چیز کو سمجھو کہ یہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اس وقت آپ کو کمزور کرنے کی سازش ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. پورے عرب نے اسرائیل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا، تسلیم کر لی ہے، لیکن اسرائیل مطلب خوش نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان ہمیں ایکسیپٹ کرے. بلینز آف ڈالرز کی وہ آفر کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کا فیوچر بدل دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے آپ کے لیے، ہم آپ کے قرضے معاف کروا دیں گے. 1000 طرح کی آفرز دے رہے ہیں، لیکن صرف ایک پاکستان ان کو تسلیم نہیں کر رہا. اس لیے ان کی اہمیت پہ پوری دنیا میں بہت فرق پڑ رہا ہے. تو پاکستان کی امپورٹنس کو سمجھیں. پاکستان دنیا کا بہت زیادہ امپورٹنٹ ملک ہے. پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے. اپنے ملک کو اپنی ان جاہلوں والی حرکتوں کی وجہ سے گنوا مت دیجیے گا. یہ ملک بڑی مشکلوں سے ملا ہے، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اور بلا وجہ کی تنقید، بلا وجہ کی باتیں بغیر کسی ٹاپک کو جانے مت کیا کریں. جب تک آپ کے پاس پراپر نالج نہ ہو، پراپر اس ٹاپک کے اوپر آپ کی گرپ نہ ہو، ان چیزوں کے اوپر بلا وجہ کی فالتو ڈیبیٹس نہ کیا کریں اور بات کو سمجھا کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.